ہم اپنا آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البروج، پہلی آیت کے اندر البروج کا لفظ ہے، اسی نسبت سے اس سورت کا نام سورہ البروج ہے۔ والسماء، قسم ہے آسمان کی، ذات البروج، جو برجوں والا ہے۔ والیوم، اور قسم ہے اس دن کی، الموعود، جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم موعود کی قسم ہے، وہ دن جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ اور یہ وعدہ قرآن کریم میں جا بجا ہم نے پڑھا ہے، بلا وعدن علیہ حقا، ہاں یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمہ، سچا اور پکا۔ وشاہد و مشہود، اور قسم ہے شاہد کی اور مشہود کی۔ شاہد کا لفظی معنی ہوتا ہے حاضر ہونے والا، اور مشہود کا لفظی معنی ہے جس کے اوپر حاضری دی جائے، جس پر حاضری دی جائے۔ اس کا ایک مطلب شاہد سے مراد انسان بھی ہے جس نے حاضر ہونا ہے، اور مشہود سے مراد قیامت ہے کہ جس دن جس میں سب نے حاضر ہونا ہے۔ اس کی ایک تفسیر جو ہے وہ شاہد سے مراد جمعے کا دن بھی ہے کہ جب سب لوگ آتے ہیں۔ مشہود سے مراد عرفہ ہے، میدان عرفہ، کہ جس کے پاس حاضری ہوتی ہے، میدان عرفہ میں حاضری ہوتی ہے۔ شاہد سے مراد انسانیت بھی ہے، مشہود سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس بھی ہے۔ بہرحال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی متعین نہیں فرمایا، اہل علم نے موقع مناسبت اور اپنے ذوق کے اعتبار سے یہ خیال پیش کیے ہیں، یہ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس میں زیادہ جو چل رہا ہے اس کے اعتبار سے قیامت والا جو ہے نا وہ زیادہ موقع کی مناسبت سے اس کے ساتھ میچ کرتا ہے، کیونکہ جو مضامین چل رہے ہیں وہ آخرت کے چل رہے ہیں۔ شاہد، قسم ہے شاہد کی، ہر حاضر ہونے والا، ہر انسان اس نے حاضر ہونا ہے۔ اور مشہود، میدان حشر، جہاں سب کی حاضری ہونی ہے، تو قسم ہے اس کی، ہوگی حاضری، سب نے حاضر ہونا ہے اور سب نے وہاں حاضر ہونا ہے۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہوئے خندقوں والے۔ النار، آگ تھی، ذات الوقود، بہت ایندھن والی، یعنی بہت بڑے پیمانے پر۔ اذ، جب، ہم، وہ، علیہا، اس آگ کے اوپر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ وہم، اور وہ، علی، اس پر، ما یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے، ایمان والوں کے ساتھ جو کچھ وہ کر رہے تھے وہ دیکھ رہے تھے۔ یہ جو واقعہ بیان ہوا ہے اصحاب الاخدود، یہ اس ٹائپ کا واقعہ تھا جیسا 2007 میں پاکستان میں پیش آیا، لال مسجد اور جامع حفصہ والا۔ کسی زمانے میں وقت کا تعین تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں فرمایا، لیکن مفسرین کرام نے ایک واقعے کے ساتھ منسلک کیا ہے اس کو۔ اور وہ واقعہ یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے کچھ، جو عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ وقت کے حکمران ظالم تھے، وہ ان کو ماننے کو تیار نہیں تھے۔ انہوں نے اجتماعی سزا دینے کا فیصلہ کیا ان سب کو، اور اجتماعی سزا کی شکل انہوں نے یہ رکھی کہ خندقیں کھودی، گڑھے کھودے، بڑے بڑے خندقیں اور گڑھے کھودے، اور ان خندقوں اور ان گڑھوں کے اندر آگ دہکائی، اور بہت بڑے پیمانے پر۔ اور وہ جتنے ایمان والے تھے، ان ایمان والے مردوں کو، عورتوں کو، بچوں کو، ان سب کو اس آگ میں پھینک دیا، اس آگ کے اندر پھینک دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ جو شروع میں قسمیں کھا رہے ہیں نا، تو اس کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے کہ تم نے جو ظلم کیا ہے تمہارا کیا خیال ہے؟ تم نے جو کرنا تھا کر لیا؟ نہیں، میں قسم کھا رہا ہوں، او وعدے والا دن آئے گا، دینا ہے حساب۔ اور یہاں عقل کہتی ہے ہونا چاہیے حساب۔ ایک ظالم اٹھتا ہے، وہ لوگوں کا قتل عام کر دیتا ہے، کوئی پوچھ کچھ نہیں، اور دنیا اس کو مرتے وقت پروٹوکول کے ساتھ رخصت کرتی ہے، اس کو پروٹوکول کے ساتھ
اس کو رخصت کرتی ہے، تو کیا کوئی حساب کتاب نہیں؟ بے گناہ لوگوں کا قتل عام ہو. ابھی دیکھیں کراچی میں بلدیہ کے علاقے میں ایک فیکٹری کو آگ لگائی گئی تھی، غالباً 235 بندہ جل کے مر گیا تھا. وہ مجرم آزاد ہیں، ان کا بھی ہماری عدالتوں نے رہا کر دیا، بری کر دیا. مجرم آزاد ہیں. والیوم الموعود، میں قسم کھاتا ہوں اس دن کی. وشاہد، آؤ گے، ہر ایک نے آنا ہے اور وہیں آؤ گے. یہ جو جنہوں نے جرم کیا تو ان کے لیے اگلی آیت میں آ رہا ہے، اگلی آیات میں ان کے لیے آ رہا ہے، بچیں گے نہیں. یہ بچیں گے نہیں، آنا ہے ہمارے پاس، لینا ہے ہم نے ان کا بھی حساب. قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے وہ خندقوں والے جنہوں نے خندقیں بنائی. النار، اور آگ تھی ذات الوقود، بہت بڑے ایندھن والی. اذ ہم علیہا قعود، اور جب وہ اس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے. مطلب یہ نہیں کہ آگ لگا کے خود چلے گئے، نہیں، ان کے مرنے کا، ان کے جلنے کا، ان کی لاشوں کے راکھ ہونے کا نظارہ کر رہے تھے. وہم، اور وہ علی ما یفعلون، جو وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ، شہود، کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے. وما نقموا منہم، اور نہیں انہوں نے بدلہ یا انتقام لیا ان سے، ان ظالموں نے، الا سوائے اس کے ان یؤمنوا، کہ وہ جو مظلوم تھے وہ ایمان لے آئے تھے، باللہ، اللہ پر، العزیز، جو بے انتہا غالب ہے، الحمید، اور انتہائی خوبیوں صفات والا ہے. الذی، وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. واللہ، اور اللہ تو علی کل شیء شہید، ہر چیز سے واقف ہے اور آگاہ ہے. انا، بے شک، الذین، جن لوگوں نے، فتنوا، ظلم کیا، المؤمنین، مومن مردوں پر، والمؤمنات، اور مومن عورتوں پر، ثم، اور پھر، لم یتوبوا، نہیں توبہ کی، پھر انہوں نے اس جرم کی توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب الحریق، آگ میں جلنے کا عذاب ہے. یہ چاہے اس زمانے کے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، چاہے حضور علیہ السلام کے زمانے کے، اور چاہے بعد کے. ان الذین، بے شک وہ لوگ، آمنوا، جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک اعمال کیے، لہم، ان کے لیے، جنات، جنتیں ہیں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، جن کے نیچے سے، الانہار، نہریں. ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. ذالک الفوز الکبیر، کہیں فوز العظیم ہے، کہیں فوز المبین ہے، کہیں فوز الکبیر ہے، بہت ہی بڑی. یعنی کسی چیز کے بڑے ہونے کا، کسی چیز کے واضح ہونے کا، کسی چیز کے اخیر ہونے کا جو بھی تصور ہو، آخرت کی کامیابی اس تصور کے اعتبار سے سب سے بڑی ہے. اِنَّ، بے شک، بطش ربک، آپ کے رب کی پکڑ، لشدید، بہت سخت ہے. انہو، وہی تو ہے، ہوا یبدئ، جو اولاً پیدا کرتا ہے، ویعید، اور پھر دوبارہ بھی زندہ کرے گا. وہو الغفور، وہ بہت بخشنے والا بھی ہے. الودود، محبت کرنے والا. ذو العرش، عرش والا. المجید، بہت بزرگی والا. فعال، کر گزرنے والا. لما یرید، جو وہ چاہتا ہے. فعال لما یرید، جو اللہ چاہتے ہیں کر گزرتے ہیں. حل، کیا، عطا کا، آیا آپ کے پاس، حدیث واقعہ، الجنود، لشکروں کا، فرعون کے، وثمود، اور سمود کے. بل الذین، ان لوگوں نے، کفروا، جنہوں نے کفر کیا. بلکہ الذین کفروا، جن لوگوں نے کفر کیا، فی تکذیب، یہ صرف اور صرف جھٹلانے میں لگے ہوئے. واللہ، اور اللہ تو، من ورائہم، ان کو، محیط، ہر طرف سے گھیرے ہوئے. اللہ تو ہر طرف سے ان کو گھیرے ہوئے ہیں. بل ہوا، اور یہ جو ہے، قرآن مجید، یہ تو قرآن ہے بزرگی والا، فی لوح محفوظ، جو کہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے.